بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، کوئی بھی جائز کام کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ کام بڑی ہی آسانی سے ہو جائے گا۔ جو کھانا کھا کر ہاتھ دسترخوان سے صاف کرتا ہے، اس پر رزق کی کمی آ جاتی ہے۔ جو کھانا کھانے کے بعد فوراً سو جاتا ہے، اس پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ گندم کے دانے بھون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا۔ دودھ کی ملائی کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ شامل کر کے استعمال کرنے سے بال جلدی لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ دودھ نیند نہ آنے کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ بچوں کو سخت غذاؤں کی بجائے فوری ہضم ہونے والی اور نرم غذائیں دینی چاہیے۔ ناظرین، جو دودھ میں السی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے، اس کی نظر الو سے بھی تیز ہو جاتی ہے۔ ہلدی اور دہی کو عرق گلاب میں مسک کر کے چہرے پر لگائیں، چہرہ چمک جائے گا۔ جو دودھ کو گرم کر کے پیتا ہے، اس کی ہڈیاں اونٹ کی طرح مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کھجور کھا لینے سے آپ صحت مند اور چست رہیں گے۔ بادام کا پیسٹ بنا کر اس میں شہد شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر قد لمبا کرنا ہے تو بھینس کے دودھ میں 3 کھجوریں ڈال کر روزانہ پئیں۔ کھانے کے بعد پانی پینا جسم کو موٹا کر دیتا ہے۔ اگر دانت ٹیڑھے آ گئے ہیں تو روزانہ مسواک کریں، دانت خود بخود سیدھے ہو جائیں گے۔ الائچی کھا لینے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ روزانہ کھانے کے ساتھ کھیرا کھائیں، یہ آپ کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ سونے سے پہلے مکھن کھاؤ، بدن کی جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔ آم کھانے سے دل کی نالیاں کھل جاتی ہیں۔ ناظرین، صبح سویرے گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیز پتی والی چائے ہاضمے کو درست کرتی ہے۔ روزانہ بالوں میں بادام کے تیل کا استعمال بالوں کو لمبا اور صحت مند بناتا ہے۔ ناظرین، اگر شیر جیسی طاقت چاہتے ہو تو بھنے ہوئے چنے گڑ میں شامل کر کے روزانہ نیم گرم دودھ کے ساتھ 1 چمچ کھا لیا کریں۔ اس سے طاقت کا خزانہ ملے گا اور آپ اپنے بدن میں شیر جیسی طاقت محسوس کریں گے اور بوڑھے ہو کر بھی جوان نظر آئیں گے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔ وہ شخص کیسے ضائع ہو سکتا ہے جس کا ضامن اللہ تعالی کی ذات ہے۔ ناظرین، دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو
تاکہ اسے کوئی مٹا نہ سکے۔ اچھے لوگوں کا آپ کی زندگی میں آنا آپ کی قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا آپ کا ہنر ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ لوگوں کی مدد کیا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اپنے ہاتھ سے صدقہ دینے سے پریشانیاں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جی ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو لائک کریں اور بھائی کے چینل کو لازماً سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔